حکومت پنجاب نے پہلے پارکوں میں بسنت منانے کی اجازت اور بعد میں پابندی کا اعلان کر دیا۔ شہری اب اپنے گھروں کی چھتوں پر ہی بسنت منا سکیں گے۔ اسی پر شہریوں نے کیا رد عمل دیا ہے، یہ زینب شہباز اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ حکومت پنجاب نے پارکوں میں بسنت منانے کے لیے اجازت دی تھی، لیکن بعد ازاں اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب شہری کس طرح سے اپنی چھتوں پر بسنت منائیں گے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پارک میں ایزی ہو جاتا تھا اگر وہ کرتے، کیونکہ چھت پہ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں چھت ہوتی ہے، کسی کے گھر میں نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پارک میں زیادہ ایزی ہو جاتا۔ یہ 20 سال پہلے جب جاری تھی تو جاری رکھتے، اپنا کنٹرول کرتے، جو الیکٹرک وائر ہے اور تندی ہے جس سے گردنیں اترتی ہیں، نہیں پارکوں میں نہیں ہو سکتی۔ پارکوں میں یہ سارا اتنی مالیوں نے محنت کی ہوئی ہے، تباہ کر دیتے ساری بچے۔ گھروں کی چھتوں بھی ٹھیک ہے، بہترین ہے، کیونکہ پارکوں میں نہیں وہ چیز نہیں ہے، وہ اونچی جگہ ہیں اور بآسانی بسنت منائی جا سکتی ہے۔ شہریوں نے تو ملا جلا رد عمل دے دیا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شہری کس طرح سے اپنے گھروں کی چھتوں پر پرجوش ہو کے بسنت مناتے ہیں۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ زینب شہباز، سنو نیوز، لاہور۔ بسنت کے موقع پر لاہور میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کے تناسب سے تقسیم کیے جانے والے سیفٹی راڈ کی تعداد ناکافی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کی تعداد 56,52,000 سے زائد ہے، جبکہ حکومت نے صرف 10 لاکھ سیفٹی راڈز خرید کر ٹریفک پولیس کو فراہم کیے ہیں۔ اب تک ٹریفک پولیس کی جانب سے 1.5 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز نصب کیے جا چکے ہیں۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی اور امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ بسنت کے لیے صرف بغیر تصویر، یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور میں بسنت کے محفوظ انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز ٹوانا کی زیر قیادت انتظامیہ نے بسنت کو خوشیوں کا تہوار بنانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ علی شراز کی رپورٹ دیکھیے۔ بسنت قریب، تیاریاں تیز، لاہور انتظامیہ متحرک، شہریوں، تاجروں اور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے آن لائن پورٹل فعال ہے۔ اب تک 15 ایسوسی ایشن سمیت 870 مینوفیکچررز کی رجسٹریشن مکمل۔ پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1413 سیلز پوائنٹ اور 258 تاجروں کو بھی رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صرف سوتی دھاگے سے بنی ڈور کی اجازت ہوگی۔ خطرناک مواد سے بنی ڈور پر مکمل پابندی عائد ہے۔ 1.5 تاوا گڈے کی چوڑائی 40 انچ اور لمبائی 34 انچ مقرر ہے۔ اسی طرح پتنگ کی چوڑائی 35 انچ اور لمبائی 30 انچ مقرر ہے۔ مقررہ سائز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ کے مطابق 1 سے 8 فروری تک سامان کی ترسیل کی اجازت ہوگی۔ ضلع لاہور کی حدود سے باہر سے پتنگ بازی کا سامان منگوانے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ جو خرید و فروخت ہے اس میں ٹریڈنگ اور مینوفیکچرنگ جاری ہے۔ جو سیل ہے، جو پبلک جیسے کسی نے کرنی ہے پتنگ بازی تو وہ فرسٹ کے بعد انشاءاللہ جو پتنگ بازی ہے وہ 6، 7 اور 8 ان تاریخوں میں اس کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس قسم کی کوئی بھی پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کی حفاظت کے لیے سیفٹی راڈ کی تنصیب پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ قواعد و ضوابط پر عمل کریں تاکہ بسنت کو محفوظ، خوشگوار اور یادگار بنایا جا سکے۔ کیمرامین علی اصغر کے ساتھ علی شراز، سنو نیوز، لاہور۔ بسنت کے موقع پر لاہور میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کے تناسب سے تقسیم کیے جانے والے سیفٹی راڈ کی تعداد ناکافی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کی تعداد 56,52,000 سے زائد ہے، جبکہ حکومت نے صرف 10 لاکھ سیفٹی راڈز خرید کر ٹریفک پولیس کو فراہم کیے ہیں۔ اب تک ٹریفک پولیس کی جانب سے 1.5 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز نصب کیے جا چکے ہیں۔